پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ پاکستان میں بجلی کے بل کی قیمتیں اتنی شدت اختیار کر گئی ہیں کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے ہیں کہ اب وابٹا والے بجلی کا بل لینے آئیں تو آپ نے انہیں بجلی کا بل نہیں دینا، اگر میٹر کاٹنے آئیں تو آپ نے مل کر ان کو مارنا ہے اور مار کے بھگا دینا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کے حالات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا واحد ادارہ وابٹا تھا جو انٹرنیشنلی رینک کیا جا رہا تھا اور سب سے اچھی پرفارمنس پاکستان کے نیشنل اداروں میں وابٹا کی تھی۔ یہ جنرل مزمل کے دور کی بات ہے۔ اب یہ حالات ہیں کہ وابٹا وہ ادارہ بن چکا ہے کہ جس کے اوپر لوگ نافرمانی پر اتر آئے ہیں۔ لوگوں کا دل ہے کہ اب ہمارے ہتھے چڑھیں اور ہم انہیں جان سے مار دیں۔ اس قدر عوام کو ذلیل کر دیا ہے، اور اس ذلالت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو ٹیکسز عوام پر عائد کیے ہوئے ہیں وہ 13 قسم کے ہیں۔ اب وہ 13 قسم کے ٹیکسز کون سے ہیں یہ جانتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون کون سے ٹیکس پے کر رہے ہیں، کس بل میں کون کون سا ٹیکس ایڈ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کون کون سے ٹیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ جنرل سیلز ٹیکس یعنی GST آپ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، یعنی ایک فیول پرائز آپ پہلے سے اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن بل میں دوبارہ شامل کیا ہوا ہے۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی جسے آپ ED بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا ٹیکس ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ویریشن نامی ٹیکس ہے۔ 5ویں نمبر پر بجلی کے استعمال شدہ یونٹس کی قیمت پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی کی مد میں وصول ہونے والا یہ کوئی ٹیکس ہے۔ اور 6ویں نمبر پر ٹیلی ویژن ٹیکس، 7ویں پہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز، فائنینشیل کاسٹ چارجز، اور 9ویں نمبر پر ایکسٹرا ٹیکس چارجز۔ یہ کون سا ٹیکس ہے؟ کوئی ہمیں سمجھا دے بھئی یہ کون سا ٹیکس ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ جو ان تمام ٹیکسز کا باپ ہے فردر ٹیکس، تمام ٹیکسز کا باپ فردر ٹیکس ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال سے اب وابٹا والوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس ٹیکس کا نام کیا ہے۔ اس کو ٹیکس کو کوئی نام دے دیں، پتا ہو یہ فلاں ٹیکس ہے، تاکہ اس کا مقصد بھی واضح ہو جائے، یا آسان الفاظ میں کہہ دیں یہ ہمارا جیب خرچ ہے، جیب ٹیکس ہے۔ ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس یعنی ٹیکس کے اوپر پھر ٹیکس آپ دے رہے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ آتا ہے ٹیکس میٹر رینٹ، ایک وہ میٹر جسے ہم نے اپنی ہی پیسوں سے خریدا، اپنی جیب سے پیسے دیے اور اس کو خرید کر ہم نے اپنے گھر پہ لگوایا، اس پر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی اپنی ملکیت ہے، اپنی چیز ہے، اس پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پہ آتا ہے جی انکم ٹیکس۔ اچھا، یہ 13 قسم کے ٹیکس ہیں جو عوام ادا کرتی ہے پوری دنیا میں۔ چیزیں جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، یہ پوری دنیا کا رول ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، جو چیز آپ کی زیادہ استعمال ہونے لگ جائے گی اس کی قیمت گر جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ لیکن وابٹا ایسا واحد ادارہ بن چکے ہیں، جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے اتنی زیادہ گہری قبر آپ کی نکلے گی۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے، گرمیاں ہیں، آم کا موسم ہے۔ جب موسم شروع ہوا تو آم کی قیمت 400 روپے کلو تھی، اور وہی آم اگر آپ پوری پیٹی خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 800-900 روپے کی مل جاتی ہے، جس میں 6-7 کلو آم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر زیادہ یونٹ استعمال جو کرے گا اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے، یہ ذرا غور فرمائیے۔ جس نے 100 یونٹس استعمال کی اس کو 2472 روپے بل ملتا ہے، جس نے 102 یونٹ استعمال کی اس کا بل 3511 پہ۔ اب فرق دیکھیں، 100 پہ کتنا تھا اور 102 پہ کتنا بل آ رہا ہے، یعنی 2 یونٹس پہ سیدھا 3500 روپیہ بل آپ کا آ رہا ہے۔ جس نے 200 یونٹ استعمال کی اس کا بل 6885 روپے، اسی طرح جس نے 202 یونٹ استعمال کی اس کا بل 8223 تک چلا جاتا ہے۔ اب 2 یونٹس کی گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 300 یونٹس پر 12213 روپے ادا کرنے پڑیں گے، اور 302 یونٹس پر 14510 روپے، اور 400 یونٹس پر 19218 روپے۔ اسی طرح مزید یونٹس ایڈ ہوتی جائیں گی اور بل بڑھتا جائے گا آپ کا۔ یہ ہے اس وقت پاکستان الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا حال۔ یہ جو قیمتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ صنعتی اعتبار سے آپ دیکھیں تو صنعت تباہ ہو چکی ہے۔ کمرشل کی بات کریں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، لیکن ان کے کاروبار پر منفی اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ تو کاروباری لوگوں کی بات تھی، اب جو غریب لوگ ہیں، دہاڑی دار ہیں، وہ کہاں جائیں؟ میرا صرف وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے، 1200 روپیہ مزدور کی دہاڑی ہے، 4 جمعے نکال دیں،
30 دنوں میں، مہینے کے 30 دن ہے، 26 دن وہ کام کرے گا، 4 اس کی چھٹیاں ہیں، 1200 کو 26 سے ضرب دیں تو 31,200 روپے بنتے ہیں۔ ایک مختصر سی اس کی فیملی ہے، 4 بچے، 2 میاں بیوی، ٹوٹل 6 لوگ، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ 31,200 روپے میں 6 لوگوں کیسے گزارا کریں گے؟ یہ بڑی فیملی کی بات نہیں ہے، مختصر فیملی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک دہاڑی دار بندے کا بل 20 سے 22,000 آ جاتا ہے، جس کی انکم 31,000 روپے ہے، تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سکول، بچوں کی فیس، مہمان، پھر بعد میں کوئی مجبوری بیماری ہی آ جاتی ہے، پیٹرول اس نے 300 روپے لیٹر خرید کر کہیں آنا جانا ہے۔ سر آپ سے درخواست ہے، ہمیں بتائیں کہ غریب آدمی کیا کرے۔ سر ہمیں پتہ ہے آپ نگران ہیں، آپ کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں، اس پاکستانی عوام نے نہ ہی آپ کو ووٹ دینا ہے، نہ آپ کو دوبارہ یہ منصب ملنا ہے، تو آپ کو اگر زندگی میں ایک موقع ملا ہے تو خدا را آپ پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف دیں، کچھ ایسا کر جائیں جس سے پاکستانی عوام کو آسانی ہو۔ اس وقت پاکستان کی عوام بجلی کے بلوں سے بہت پریشان ہے، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ میٹر کاٹنے والے لوگ چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھا پائی کے معاملات بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو اتنا ہی تنگ کریں جتنا وہ برداشت کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ آپ کی میزبان پریزے ڈار حق اور سچ کے ساتھ۔